10 अगस्त 1973 को मिडल ईस्ट एयरलाइन का एक मुसाफिर बरदार तैयारा बैरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बगदाद के लिए फ़ज़ा में बुलंद हुआ। तैयारे में 81 मुसाफिर सवार थे। परवाज़ के ठीक 15 मिनट बाद तैयारे के कप्तान ने कंट्रोल टावर को रेडियो पैगाम दिया, कुछ अजनबी जंगी तैयारे मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके चंद ही लम्हों बाद उन तैयारों ने इस मुसाफिर बरदार जहाज़ को घेरे में ले लिया। जहाज़ के कप्तान ने दोबारा कंट्रोल टावर को इतला देते हुए कहा, 20 के करीब जदीद मेराज तैयारे जिन पर स्टार ऑफ डेविड बने हुए हैं मुझे हर तरफ से घेरे में ले चुके हैं। थोड़ी देर बाद तैयारे के कॉकपिट में कप्तान ने अपने रेडियो पर एक रख्त आवाज़ में हुक्म सुना, मैं इसराइली एयरफोर्स का स्क्वाड्रन कमांडर बोल रहा हूँ, अपना रुख फ़ौरन तेल अवीव की तरफ मोड़ दो वरना हम तुम्हें मार गिराएंगे। इसके साथ ही आवाज़ गायब हो गई। तैयारे के कप्तान ने मजबूरन फ़ज़ा में एक लंबा चक्कर काट कर तैयारे का रुख नई मंजिल की तरफ मोड़ दिया। जहाज़ में मुसाफिरों को अभी तक असल सूरत हाल का इल्म नहीं हुआ था और कप्तान ने भी फैसला कर लिया था कि उन्हें फ़िलहाल किसी घबराहट से दूर ही रखा जाए। दरअसल मोसाद के एक एजेंट ने बैरूत से इतला दी थी कि इस तैयारे में PLO का कम्युनिस्ट लीडर डॉक्टर जॉर्ज हब्बाश अपने नायब वादी हदाद के हमरा बगदाद जा रहा है। इसराइलियों को जॉर्ज हब्बाश के साथ लातादाद हाईजैकिंग का हिसाब किताब बेबाक करना बाकी था। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई रास्तों से मुसलसल कई मरतबा इसराइली और यूरोपीय एयरलाइनों के तैयारे अगवा होते रहे और हर मरतबा जॉर्ज हब्बाश के कमांडोज उसमें मुलव्वस पाए गए। इस खसूसी परवाज़ की इतला मिलते ही मोसाद के डायरेक्टर ने अपने वज़ीर आज़म को बता दिया कि हम उस शख्स को इसराइल में उतारना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने भी फ़ौरन इस बात की तायद की और एयरफोर्स के सरबराह को वहीं से पैगाम भेजा कि इस तैयारे को फ़ौरन तेल अवीव में उतार दिया जाए। आखिरकार मिडल ईस्ट एयरलाइन के जंबू जेट ने अपनी सर्विस में पहली मरतबा बेन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर लैंडिंग की। चंद लम्हों बाद तैयारा एयरपोर्ट के एक कोने में खड़ा हो गया। ऐन उसी लम्हे मुतअद्दिद फ़ौजी गाड़ियाँ जिनमें मुसल्लह कमांडोज बैठे हुए थे हरकत करती हुई तैयारे के इर्द गिर्द आकर खड़ी हो गईं। आधी रात गुजर चुकी थी मगर एयरपोर्ट की फ्लड लाइट्स से दिन का समा पैदा हो रहा था। जहाज़ के इंजन जो ही बंद हुए तो मुसाफिर अपने अपने सामान की तरफ लपके। वो समझ रहे थे कि बगदाद पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद अचानक जहाज़ का मेन गेट एक झटके के साथ खुल गया और 1 दर्जन के करीब इसराइली कमांडोज खुदकार हथियार लहराते हुए अंदर दाखिल हो गए। एक कमांडर ने टूटी फूटी अरबी में मुसाफिरों को हाथ ऊपर उठाने का हुक्म दिया। मुसाफिर इस अजीब सूरत हाल से बुखला गए कि वो कहाँ जा रहे थे और कहाँ उतर गए हैं। इसराइली कमांडोज ने ख़वातीन को जहाज़ के एक कोने में जमा करके मर्द मुसाफिरों के पासपोर्ट चेक करना शुरू किए। वो हर मुसाफिर के चेहरे को बड़े गौर से देख रहे थे। उधर एयरपोर्ट के VIP लाउंज में वज़ीर दिफा मुर्शिद आयान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़ी बेचैनी के साथ जॉर्ज हब्बाश के इस्तकबाल के लिए मुंतज़िर थे। जहाज़ के तमाम मुसाफिरों की अच्छी तरह शनाख्त हो चुकी थी मगर जॉर्ज हब्बाश इस परवाज़ में मौजूद नहीं था। मोसाद की इतला पहली मरतबा गलत फहमी का शिकार हो चुकी थी। मुर्शिद आयान को यूँ ही बताया गया कि हब्बाश दरअसल इस परवाज़ से अचानक रह गया तो वो आर्मी चीफ जो पास खड़ा हुआ था उन पर बरस पड़ा और उसे इंतहाई गुस्से में कहा, तुम तो फ़ौरन इसी वक्त रिज़ाइन दे दो। थोड़ी देर बाद तैयारे को दोबारा टेक ऑफ की इजाज़त दे दी गई तो मुसाफिरों ने चौकस सांस लिया। मज़ीद सितम ज़रीफ़ी देखिए कि 2 हफ़्ते बाद बैरूत में MEA के दफ्तर में बेन गोरियन एयरपोर्ट इंतज़ामिया की तरफ से एक बिल मौसूल हुआ जिसमें तैयारे को ईंधन और दीगर सहूलियात फ़राहम करने के अखराजात दर्ज थे। ये अलग बात है कि MEA मिडल ईस्ट एयरलाइंस इंतज़ामिया ने कभी इस बिल की अदायगी नहीं की। डॉक्टर जॉर्ज हब्बाश के मुतालिक इतला बिल्कुल सही थी। वो इसी तैयारे से बगदाद सफ़र करने वाले थे मगर हुआ यूँ कि
اس روز یہ پرواز کافی لیٹ ہو گئی تھی اور جارح باش جو دل کے مریض تھے زیادہ دیر انتظار نہ کر سکے اور عین موقع پر اپنا پروگرام ملتوی کر کے واپس اپنی رہائش گاہ چلے گئے تھے۔ جارج حباش نے بعد میں ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ دہشت گردی کی انتہا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری خود فیصلہ کرے کہ دہشت گرد کون ہیں۔ جب اقوام متحدہ نے فلسطینیوں کی حالت زار کو نظر انداز کرتے ہوئے اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کرنے شروع کیے تو ایسے حالات میں فلسطینی فدائین نے عالمی توجہ حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی ہوائی راستوں سے مغربی ممالک اور اسرائیل کے مسافر بردار طیاروں کو اغوا کرنا شروع کیا۔ فلسطینی کمانڈوز نے پہلی بار 1968 میں روم سے تل ابیب پرواز کے دوران ایک اسرائیلی بوئنگ کو اغوا کیا۔ ہوا یوں کہ 22 جولائی کو روم میں اسرائیلی ایئر لائن ELAL کے دفتر میں صبح ایک بھارتی نژاد پادری نے اگلے دن تل ابیب کی پرواز کے لیے 3 ٹکٹ طلب کیے۔ پادری کا اپنا پاسپورٹ بھارتی تھا جبکہ اس کے ساتھیوں کے پاسپورٹ ایرانی تھے۔ وہ اس وقت اکیلا ٹکٹ خریدنے آیا تھا۔ فارم میں اس نے اپنا ایڈریس امپیریل ہوٹل روم درج کیا ہوا تھا۔ دوسرے روز مقررہ وقت پر ELAL کا بوئنگ 707 50 مسافروں کو لے کر روم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے تل ابیب کے لیے فضا میں بلند ہوا۔ پرواز کے ٹھیک 20 منٹ بعد جب طیارہ بحیرہ روم کے اوپر محو پرواز تھا، اکانومی سیکشن میں 3 نوجوان لڑکے تیزی سے اپنی سیٹوں سے اٹھے اور کاکپٹ کی طرف دوڑنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں آٹومیٹک پستول اور گرنیڈ تھے۔ جہاز میں سوار مسافر خوف سے چیخنے لگے۔ جہاز کے عملے کے ایک فرد نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے لاتوں اور گھونسوں سے ادموا کر دیا۔ وہ کاکپٹ کا گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے پائلٹ کی گردن پر پسٹل رکھ دیا۔ پسٹل رکھتے ہی اس نے حکم دیا، یہ طیارہ اس وقت فلسطینی فدائین کے قبضے میں ہے، اپنا رخ فوراً الجزائر کی طرف موڑ لو۔ پائلٹ نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے حکم کی تعمیل کی۔ کچھ دیر بعد طیارہ جب الجزائر کی فضائی حدود میں داخل ہوا تو ایک فلسطینی نے کنٹرول ٹاور کو بذریعہ ریڈیو اپنی شناخت کروائی۔ ٹاور سے یوں ہی کلیئرنس ملی تو پائلٹ نے جہاز حفاظت کے ساتھ ایئرپورٹ پر اتار لیا۔ جہاز کے انجن آف ہوتے ہی متعدد فوجی گاڑیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ مسافر سمجھے کہ ہائی جیکنگ کا ڈرامہ ختم ہو گیا ہے، مگر کنٹرول ٹاور سے ہائی جیکروں کو مبارکباد کا پیغام موصول ہوا۔ الجزائر کی حکومت نے فلسطینیوں کی زبردست پذیرائی کی اور تعاون کا یقین دلایا۔ تھوڑی دیر بعد جب طیارے کے گیٹ کھلے تو تازہ دم فلسطینی کمانڈوز آٹومیٹک ہتھیار لہراتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے مسافروں کو پرسکون رہنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد فلسطینیوں نے اپنا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ اسرائیل میں قید 15 فلسطینی فدائین کو فوراً رہا کر کے الجزائر پہنچا دیا جائے۔ ادھر اسرائیلی ہائی کمان نے یہ مطالبہ رد کرتے ہوئے کہا کہ ہم دہشت گردوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ اسرائیل نے سفارتی سطح پر مختلف ملکوں کی طرف سے الجزائری حکومت پر دباؤ ڈالا، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ فلسطینی بدستور اپنے مطالبے پر قائم رہے۔ بالآخر 40 روز گزرنے کے بعد اسرائیل نے مجبوراً ان 15 فلسطینی فدائین کو جیل سے رہا کر کے الجزائر روانہ کر دیا۔ وہ لوگ جو ہی الجزائر پہنچے تو ELAL کا بوئنگ اپنے مسافروں کو لے کر دوبارہ تل ابیب روانہ ہوا۔ یہ اس کی سروس کا طویل ترین سفر ثابت ہوا۔ روم سے تل ابیب 40 دن میں پہنچا۔ ڈاکٹر جارح حباش کی تنظیم PFLP نے اس ہائی جیکنگ کی ذمہ داری قبول کی۔ محض ایک سال قبل 1967 میں 1967 میں اسرائیل نے 6 روزہ جنگ میں عربوں کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا تھا، لیکن اب صرف 3 فلسطینی نوجوانوں نے اسے عالمی سطح پر اپنے نظروں میں ذلیل کر دیا تھا۔ اس کے بعد موساد زبردست تنقید کا نشانہ بنی کہ اس کی انٹیلیجنس بیکار ثابت ہوئی ہے۔ کس طرح 3 فلسطینی ہائی جیکر طیارے میں سوار ہو گئے۔ 28 دسمبر 1968 کو ایتھنز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسرائیلی ایئر لائن کا بوئنگ پیرس روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ جہاز کے چاروں انجن پوری قوت کے ساتھ گرج رہے تھے۔ اچانک 2 نوجوان
لڑکے اپنی نشست سے اٹھے اور انہوں نے جہاز کے فرش پر 2 گرنیڈ پھینکے، جس سے خوفناک دھماکہ ہوا اور ایک مسافر موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ ایک ایئر ہوسٹس طیارے سے چھلانگ لگاتی ہوئی بری طرح زخمی ہو گئی۔ دھماکے کے فوراً بعد جہاز کے ایک انجن نے آگ پکڑ لی۔ عملے نے فوراً ایمرجنسی گیٹ کھول دیے، جس سے مسافروں نے افراتفری میں نکل کر اپنی جانیں بچائیں۔ ایئرپورٹ کے فائر بریگیڈ نے تیزی سے آگ پر قابو پا لیا، ورنہ قریب ہی اولمپک ایئر ویز کے بوئنگ میں اس وقت ایندھن بھرا جا رہا تھا، جس سے زبردست آتش زدگی کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ یونانی پولیس نے دونوں فلسطینی نوجوانوں کو حراست میں لے لیا، محمود اور سلیمان، جن کی عمریں بالترتیب 19 اور 25 سال تھیں، یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ موساد کو ایک بار پھر شدت سے احساس دلایا گیا کہ وہ اسرائیلی ایئر لائن کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی ہے، لیکن اس مرتبہ موساد نے بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ 30 دسمبر کو رات 3:30 بجے اسرائیل کے 2 فوجی ہیلی کاپٹر بحیرہ روم پر لبنان کے رڈار سے بچنے کے لیے نیچی پرواز کرتے ہوئے اچانک بیروت کی فضا میں داخل ہوئے۔ بیروت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر انہی ہیلی کاپٹروں سے 40 مسلح کمانڈوز نے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگیں لگائیں، اور جو ہی ایئرپورٹ کے رن وے پر اترے تو وہ پاس کھڑے مڈل ایسٹ ایئر لائنز کے طیارے پر چڑھ گئے جو جدہ روانہ ہونے والا تھا۔ انہوں نے تمام مسافروں کو جہاز سے فوراً اتر جانے کو کہا۔ اس کے بعد انہوں نے طیارے کے مختلف حصوں میں طاقتور ریموٹ کنٹرول بم نصب کر دیے اور خود تیزی سے نیچے اتر گئے۔ تھوڑی دیر بعد طیارہ خوفناک دھماکوں سے لرز اٹھا اور پھر مہیب شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ پھر ان کمانڈوز نے رن وے پر کھڑے 13 دوسرے عرب مسافر بردار طیاروں کو بھی آگ لگا دی۔ ان میں کوئی مسافر ابھی سوار نہیں ہوا تھا۔ اس آپریشن میں ایک بھی شخص ہلاک یا زخمی نہیں ہوا اور نہ ہی کسی غیر عرب ایئر لائن کو نقصان پہنچا۔ تھوڑی دیر میں آپریشن مکمل ہو چکا تھا۔ آپریشن کمانڈر نے ایئرپورٹ کے کیفیٹیریا میں عربی کافی کا آرڈر دیا۔ اس نے آرام سے کافی پی اور پھر اسرائیلی کرنسی میں بل کی ادائیگی کر کے اپنے ہیلی کاپٹر کی طرف روانہ ہوا، جو رن وے پر اتر چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر تمام اسرائیلی کمانڈوز کو لے کر تیزی سے دوبارہ فضا میں بلند ہوا اور چند ہی لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ حملہ اس قدر اچانک اور شدید تھا کہ لبنانی سیکیورٹی فورسز کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں ایک برطانوی انشورنس کمپنی کو، جس کے پاس تباہ ہونے والے تمام طیارے انشورڈ تھے، $16 ملین کا نقصان ہوا۔